السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ لوگوں سے وہ 7 ایسی دعائیں شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ والد محترم کہتے تھے اگر ان دعاؤں کو قبولیت کے اوقات میں پڑھ لیا جائے یا ان کا کثرت سے ورد کیا جائے تو دشمن آپ کے قدموں میں خود آ کے گرتا ہے اور آپ سے معافی مانگتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت آزمودہ دعائیں ہیں، ہر دعا کے ساتھ ایک واقعہ جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں آپ کو دعا بتاؤں گی اور اس کے بعد واقعہ۔ والد صاحب تو 6 دعائیں ہی بتایا کرتے تھے، لیکن میرے بڑے بھائی جان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے 7 دعائیں بتائی تھی اور ایک دعا جو ہے انہوں نے مزید مجھے بتائی ہے، تو میں نے سوچا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ بھائی جان نے جو دعا بتائی ہے وہ ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اس دعا کے پیچھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب ان کے چہیتے لاڈلے بیٹے یوسف کو ان کی نگاہوں سے دور کر دیا گیا تو وہ ان کی جدائی میں بہت بے چین رہنے لگے، قریب تھا کہ وہ اس غم سے ہلاک ہو جاتے۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں، غم ہوتے ہیں، یہ انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتے ہیں، چوٹ پہنچاتے ہیں۔ یعقوب کی بینائی چلی گئی۔ یعقوب علیہ السلام ہر وقت اپنے بیٹے کو یاد کرتے رہتے تھے۔ جب ان کے بچوں نے کہا کہ آپ تو اس طریقے سے ختم ہو جائیں گے، اتنا غم، اتنی ٹینشن، تو انہوں نے جواب دیا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ میں تو اپنے شکوے صرف اپنے رب سے کرتا ہوں۔ بہت خوبصورت دعا ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ ایک بار پھر نوٹ کیجئے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اب دوسری جو ہے وہ ہے اللہم اکفنیہم بما شئت وکیف شئت۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے۔ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر اور کاہن تھا۔ جب وہ کاہن بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا مجھے ایک ذہین لڑکا دو جسے میں اپنا علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کر کے اس کے سپرد کر دیا۔ لڑکے کے راستے میں ایک راہب کا مکان بھی تھا۔ یہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھتا اور اس کی باتیں بھی سنتا جو کہ اسے اچھی لگتی۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑا جانور آ گیا، سانپ یا شیر۔ اس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے سوچا آج میں پتہ کرتا ہوں جادوگر صحیح ہے یا وہ راہب صحیح ہے۔ اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا۔ لڑکے نے جا کر یہ واقعہ راہب کو بتایا۔ راہب نے کہا بیٹے اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو، اب تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے، لیکن اس دور ابتلا میں میرا نام ظاہر نہ کرنا۔ یہ لڑکا مادر زاد اندھے یعنی جو پیدائشی اندھا ہوتا تھا، جو برس کا مریض ہوتا تھا اور دیگر بعض بیماریوں کا بھی علاج کرتا تھا، لیکن ایمان باللہ کی شرط کے ساتھ۔ اسی شرط پر اس نے بادشاہ کے ایک نابینا ساتھی کی آنکھیں بھی اللہ کے حکم سے صحیح کر دی دعا کے ذریعے۔ یہ لڑکا کہتا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ تمہیں شفا یاب کر دے گا۔ چنانچہ اللہ اس کی دعا سے لوگوں کو شفا یاب فرما دیتا تھا۔ یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچی، وہ بہت پریشان ہوا۔ بعض اہل ایمان کو تو اس نے قتل کروا دیا۔ اس لڑکے کے بارے میں اس نے چند آدمیوں کو کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کر نیچے پھینک دو۔ یہ لڑکا جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا تو اس نے اللہ سے دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت وکیف شئت۔ اے اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جائے جیسے تو چاہے، جو تو چاہے، مطلب کہ تو ان کے لیے بس کافی ہو جا جیسے بھی تو چاہتا ہے۔ کہا جاتا ہے پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی جس سے وہ سب گر کر مر گئے اور اللہ نے اس کو بچا لیا۔ بادشاہ نے دوسرے آدمیوں کو سپرد اسے کر کے کہا کہ اسے کشتی میں بٹھا کے سمندر کے بیچ لے جاؤ اور پھینک دو۔ وہاں بھی اس لڑکے نے یہی دعا کی اور کشتی الٹ گئی جس سے وہ سب غرق ہو گئے اور لڑکا بچ گیا۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے تیر مارو۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا، اس سے وہ لڑکا مر گیا، لیکن اس کی موت کے ساتھ ہی سارے لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے گہری گہری خندقیں کھدوائیں، اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا کہ جو ایمان لائے
اسے آگ میں پھینک دو۔ جو اپنے ایمان سے انحراف نہ کرے اسے بھی آگ میں پھینک دو۔ اس طرح ایماندار لوگ آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ جب وہ آگ میں کودنے سے ذرا ٹھٹکی، رکی تو بچہ بول پڑا، اماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی کتاب الزہد والرقاق کی حدیث ہے، اور یہ سورہ بروج کی شان نزول میں واقعہ اصحاب الاخدود میں آتا ہے۔ اب دوسری دعا ہو گئی اللہم اکفنیہم، اللہم اکفنیہم بما شئت وکیف شئت۔ تیسری دعا حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تھا اس وقت انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، جو اللہ پہ بھروسہ کر لے، اللہ اس کو تمام لوگوں کے سامنے سرخرو کر دیتا ہے۔ چوتھی دعا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ کے نبی یہ دعا صبح شام بھی پڑھا کرتے تھے، اور جب کسی قوم کا خوف ہوتا تھا تب بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ خوف کے وقت ہمارے دل میں خوف ہوتا ہے نا، دشمن کہیں غالب نہ آ جائے، قابو نہ پا لیں، تو یہ چوتھی دعا اللہم استر عوراتی وآمر روعاتی۔ خوف، گھبراہٹ، غم۔ غزوہ بدر میں جب دشمن چڑھ آیا تھا اس وقت صحابہ نے یہ پڑھا تھا اللہم استر عوراتی وآمر روعاتی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام والی دعا، جب فرعون موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آنے لگا اور موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دینے لگا، بنی اسرائیل کو اذیتیں دینے لگا، تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس متکبر سے جو اللہ پہ اور یوم حساب پہ ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے بعد وہ جو بندہ مومن تھا جسے اذیت دی جا رہی تھی، قرآن میں یہ واقعہ آتا ہے کہ اس نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو اللہ پھر خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، تو بندہ مومن نے اپنا معاملہ رب کے سپرد کر دیا تھا۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو پڑھی جائیں تو دشمن آپ کے قدموں میں آ کے معافی مانگتا ہے۔ ہر دعا میں رب کے اوپر بھروسہ، کامل یقین، رب پہ توکل ہے۔